بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کی آپریشن کے منصوبہ ساز کے گھر پر بمباری، 4 افراد شہید۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی امریکی ناکام پالیسی کی واضح مثال ہے، صدر بائیڈن۔ حملوں کا جواب دینا اسرائیل کا حق اور فرض ہے، صدر جو بائیڈن۔ مداخلت کی صورت میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، لبنان۔ مظلوم بچوں اور عورتوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا۔ ایران کے خلاف کسی بھی احمقانہ اقدام کا تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایران۔ کینیڈا نے بھارت کے خلاف مزید 3 بڑے ممالک کی حمایت حاصل کر لی۔ ایوارڈ فلسطینیوں کے نام کیوں کیا، رضوان کے اقدام پر بھارتی غصے میں۔ سورۃ یاسین کی بے حرمتی پر مسجد کے مؤذن کو عمر قید کی سزا۔ غزہ کو خوراک اور بنیادی خدمات سے محروم رکھنا ناقابل قبول ہے، اقوام متحدہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1050 تک پہنچ گئی ہے اور 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں اور خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ پر جاری بمباری کے سبب تاحال غزہ سے 1,87,000 فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے اپنے 1200 شہریوں کی ہلاکت اور 2700 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حماس کے اچانک حملے کے بعد سے اسرائیلی فوج اب تک سنبھل نہیں پائی ہے۔ مختلف جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جن میں فوجی اور پولیس اہلکار سمیت غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بزدلانہ کارروائی میں غزہ میں حماس کے کمانڈرز کے گھروں پر رات بھر بمباری کی۔ گزشتہ کئی روز سے اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، بجلی منقطع جبکہ خوراک اور ایندھن کی فراہمی معطل ہے، جبکہ اسرائیل فورسز نے کہا ہے کہ غزہ میں ہر طرف سے ہم حملہ کریں گے اور کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں سے ایک ہی خاندان کے 19 افراد بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر لبنان کی حزب اللہ نے اسرائیلی سرزمین پر مارٹر شیل سے حملے کیے ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بھی لبنان پر میزائل داغے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی حملے میں برطانیہ میں فلسطینی ایلچی کے 7 رشتہ دار بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں نے اسرائیل اور حماس سے تحمل سے کام لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے دونوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی، بجلی، پانی اور خوراک کی ترسیل بند کرنے کے عمل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے شہریوں کی بقا کو خطرہ ہے۔ نیتن یاہو نے عالمی قوتوں کے مطالبے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو ملیہ میٹ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے اسرائیلی شہریوں کو 24 گھنٹوں میں غزہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کامیابی کے بعد یہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلم تک جائے گی اور اپنی سرزمین سے قابضین کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ دنیا بھر کے مسلمان جمعے کو اسرائیل کے خلاف یوم طوفان اقصی منائے۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ اور مغربی علاقوں میں بربریت کا سلسلہ جاری رکھا تو اسرائیلی قیدیوں کو ایک ایک کر کے مار دیں گے، جن کی باقاعدہ فوٹیج بھی جاری کی جائے گی۔
اسرائیل نے القصام کے کمانڈر الظیف کے والد کے گھر پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس میں ان کے 60 سالہ بھائی، ایک خاتون اور 2.5 سالہ بچہ شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس سے عمارت منہدم ہو گئی اور ملبے تلے درجنوں افراد دب گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ عمارت میں شہید ہونے والا خاندان القصام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الظیف کے بھائی کا تھا، جبکہ اب بھی خاندان کے دیگر افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ القصام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الظیف نے اسرائیل پر حملے کی ایسی محفوظ منصوبہ بندی کی تھی جس نے عالمی قوتوں سمیت اسرائیل کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ محمد الظیف کے تیار کیے گئے اس ماڈل کی وجہ سے حماس کے جان باز نہ صرف اسرائیلی سرزمین میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے بلکہ فوجی اڈوں تک بھی پہنچ گئے۔ اس حملے میں مارے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زیادہ تر چھپائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ القصام کے کمانڈر محمد الظیف کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا 2014 میں اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ نے ان تمام سمجھوتوں کو نظر انداز کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھے۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ بحران مشرق وسطی میں ناکام امریکی پالیسی کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے خطے میں امن کی کوششوں پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکہ نے ان تمام سمجھوتوں کو نظر انداز کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھے۔ روسی صدر کے مطابق امریکہ نے فلسطینیوں کے مفادات اور الگ فلسطینی ریاست کی ضرورت کو نظر انداز کیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسرائیل اپنا دفاع کر سکے۔ امریکہ اسرائیل کی فوجی امداد بڑھا رہا ہے۔ امریکی فوجی امداد میں اسلحہ اور گولہ بارود شامل ہے۔ اسرائیل کی صورتحال پر امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل کی مدد کے لیے کانگریس سے جلد اقدامات کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا اسرائیل پر حملوں کے بعد ممکنہ علاقائی خطرات کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل میں 14 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ حملوں کا جواب دینا اسرائیل کا حق اور فرض ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے رہائشیوں کو دشمن کے شر سے نجات دلانے کے لیے ہمیں میدان میں حاضر ہونا ہوگا۔ اگر امریکہ نے فلسطینی جنگ میں مداخلت کی تو ان کی تنظیم اپنے میزائلوں سے امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گی۔ شرعی تقاضا یہ ہے کہ ہم میدان میں حاضر ہوں۔ دشمن کے شر سے نجات دلانے کے لیے ہمیں میدان میں حاضر ہونا ہوگا۔ امریکہ نے اس جنگ میں مداخلت کی تو ہمارے میزائل، ڈرون اور ہماری اسپیشل فورسز پوری طرح تیار ہیں، جو خطے میں موجود امریکی ٹھکانوں اور ان کے مفادات کو خطرات سے دوچار کر دیں گے۔ امریکی مداخلت کی صورت میں صہیونی حکومت اور اس کے ایجنٹوں کو ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اگر فلسطین کے خلاف امریکہ یا کسی اور ملک نے کوئی مداخلت کی تو قطعی طور پر اسے فوجی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ نے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے امریکی حمایت اور مدد پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مظلوم بچوں اور عورتوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا۔ یہ ہتھیار جنوبی اسرائیل کے ایک ایئر بیس پر پہنچائے گئے، تاہم ان کی اقسام کے حوالے سے فی الحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ اسلحہ اہم فوجی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرے گا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے مشترکہ دشمن جانتے ہیں کہ ہماری فوجوں کے درمیان تعاون پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور یہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ایران نے فلسطینی آزادی کے مزاحمتی آپریشن طوفان الاقصی اور اس حوالے سے ایران کو دی جانے والی دھمکیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران کو دھمکیاں دینے والے فریق کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے خلاف کسی بھی احمقانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
بعض حکومتوں کا غاصب اسرائیل کے انسانیت سوز جرائم پر آنکھیں بند کر لینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے اندر انتہائی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ مظلوم فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کے روزمرہ کے گھناؤنے جرائم کی ہمیشہ سے حمایت کرنے والے فریق اب بھی ظالم اور مظلوم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش میں ہیں۔ مغربی امریکی اور یورپی حکومتوں سمیت بعض خاص ممالک کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر ظالم اور قابض فریق کی حمایت کے لیے فلسطینی قوم کے خلاف نفسیاتی جنگ اور گھٹیا پروپیگنڈا جاری رکھنے سمیت انسانیت سوز جرائم پر آنکھیں بند کر لینا اور مظلوم فلسطینی قوم پر الزامات عائد کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آج دنیا بھر کی عوامی رائے عامہ فلسطینی قوم کی باعزت مزاحمت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہردیپ سنگھ کے معاملے پر امریکہ کے بعد اردن، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ نے بھی کینیڈا کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے برطانوی ہم منصب رشی سونک سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور صدر UAE شیخ محمد بن زاید کے درمیان بھی بات چیت کی ہے۔ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے بھارت کے خلاف قانونی کارروائی پر زور دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ قانون کی پاسداری تمام ممالک پر لاگو ہوتی ہے۔ شیخ محمد بن زاید نے قانون کی بالادستی اور شہریوں کے تحفظ پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ 21 ستمبر کو کینیڈا نے فائیو آئیز انٹیلیجنس کی مدد سے دوستوں بھارت کے ہردیپ سنگھ کو مارنے میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا، جس کے بعد سے امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک بھارت کے خلاف قانونی کارروائی کی تاکید کر چکے ہیں۔ وکٹ کیپر محمد رضوان کی جانب سے مین آف دا میچ ایوارڈ غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کرنے پر بھارتی چراغ پاک ہو گئے۔ سری لنکا کے خلاف ریکارڈ ساز جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے وکٹ کیپر محمد رضوان نے اپنا ایوارڈ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے نام کیا تو بھارتیوں نے سوال اٹھایا کہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کرکٹرز کو ICC ایونٹس کے دوران سیاسی اور مذہبی بیانات دینے پر پابندی نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی دوستوں بھارتی میڈیا محمد رضوان سمیت کئی پاکستانی کرکٹرز کی کھیل کے میدان میں سجدہ شکر بجا لانے اور نماز کی ادائیگی پر سوالات اٹھاتا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ جوابی کارروائی میں حماس نے جواب دیتے ہوئے 1200 سے زائد اسرائیلیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے BJP کی حکومت نے اسرائیل کے فلسطین پر مظالم کی حمایت کی ہے، جبکہ کئی بھارتی اداکاروں کو فلسطینیوں کی حمایت پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سیشن عدالت لاہور نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا الزام ثابت ہونے پر ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ لیاقت چوک سبزہ زار میں ملزم محمد نواز کو مشکوک جان کر اس کی تلاشی لی گئی تو ملزم نے سورۃ یاسین کا نسخہ اپنے جسم کے نازک اعضاء کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ دوران ٹرائل ملزم محمد نواز نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ علاقے کی مسجد کا مؤذن ہے اور مخالفین کے کہنے پر اسے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ ملزم نے مزید بیان دیا کہ وہ ایسا جرم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم نے الزامات کی تردید میں محض بیان دیا، مگر اپنے بیان کے حق میں نہ کسی مخالف کا نام لیا اور نہ ہی اپنے مؤذن ہونے کا کوئی ثبوت پیش کیا، لہذا ملزم کے اس طرح کے بیان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ چاروں سرکاری گواہان کے بیانات میں کوئی تضاد بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ملزم نواز کا عدالت میں دیا گیا قانونی بیان بلا جواز ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے علاقے کی مکمل ناکہ بندی کے اپنے حکم کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حکم کے مطابق اس علاقے میں پانی، بجلی یا ایندھن داخل نہیں ہونا چاہیے، جس پر اقوام متحدہ نے صہیونی حکومت کی طرف سے غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر گھیرے میں لینے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کو خوراک اور بنیادی خدمات سے محروم رکھنا ناقابل قبول ہے۔
ہم غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کے لیے انسانی امداد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو پانی کی سپلائی فوری طور پر منقطع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بمباری کی وجہ سے 1,23,000 سے زائد رہائشی اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک امریکی خلائی سیاحت کی کمپنی نے اپنے جدید ترین تجارتی خلائی جہاز VSS امیجن کی اولین تفصیلات اور تصاویر جاری کر دی ہیں۔ کمپنی کے مطابق VSS امیجن بہت جلد مسافروں کو لے کر پروازیں شروع کر دے گا اور سالانہ 400 خلائی پروازوں کے ذریعے تقریباً 5,000 افراد کو نچلی خلائی حدود کی سیر کرا سکے گا۔ بیرونی طور پر یہ بہت زیادہ چمکدار ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے چاندی سے بنایا گیا ہو۔ اپنے پیشتر خلائی جہاز کی طرح VSS امیجن کو بھی ایک بڑے طیارے کی پیٹھ پر سوار کر کے تقریباً 45,000 فٹ کی بلندی تک پہنچایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ اپنے انجن سٹارٹ کرے گا اور 100 کلومیٹر جتنی اونچائی تک جا پہنچے گا۔ کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی ایک پرواز خلا تک پہنچنے کا ٹکٹ کتنے کا ہوگا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس طیارے کی زمینی آزمائشیں جاری ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسے طیاروں کا واحد مقصد صرف خلائی سفر کو آسان بنانا نہیں، بلکہ اسی نوعیت کے بڑے اور جدید قسم کے مسافر بردار طیارے دنیا میں ایک سے دوسرے ملک تک سفر کو بھی آج کے مقابلے میں بہت ہی کم وقت میں مکمل کرنے کے قابل بھی ہوں۔ دنیا بھر میں 43 کروڑ سے زائد افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، چینی کے بغیر بھی اگر ہم احتیاط کریں تو اس خاموش بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ موذی مرض انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اس کا واحد حل احتیاط ہے۔ ڈاکٹر سکندر حیات کا کہنا ہے کہ جن کا شوگر لو ہوتا ہے اس مریض کو احتیاطاً کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھیں۔ شوگر کم ہونے کی صورت میں فوراً میٹھا کھائیں، جبکہ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو زخم لگنے سے بچائیں، کیونکہ شوگر کے مریض کے لیے پاؤں کا زخم انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انسولین لگانے کے فوری بعد کھانا کھائیں اور ورزش اور پیدل چلنے کو معمول بنائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔